السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان میں کرونا کے جو وار ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے پورے ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا ہے، یعنی مارکیٹیں بند رہیں گی، 8 دن تک مارکیٹیں بند رہیں گی، اور یہ سلسلہ کل سے شروع ہو چکا ہے۔ دکانداروں کی اور گاہکوں کی اور پولیس والوں کی آنکھ میں چولی جاری ہے۔ بزنس مین لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہیں کریں گے، پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم یہ کروا کے رہیں گے۔ اس طرح ملک میں جو ہے تاجروں اور پولیس کے درمیان کافی علاقوں میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ تاجروں کو بھی تھوڑا عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ پچھلے دفعہ عید پر چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ تمام مارکیٹیں کھولی جائیں، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری جہالت نے ہمارے اربوں ڈالر کا نقصان کرا دیا۔ تاجروں کی تو چاندی ہو گئی، انہوں نے تو پیسہ کما لیا، لیکن ملک کا اربوں ڈالر جو ہے نقصان ہوا۔ نقصان کیسے ہوا کہ مریضوں کی تعداد بڑھ گئی، ہسپتال فل ہو گئے، اور ہسپتالوں میں مریضوں کی جگہ نہیں رہی، بیڈ نہیں رہے، اور اس پینک میں جو ہمارا میڈیکل سٹاف ہے وہ بھی کافی متاثر ہوا، اور جس سے پاکستان کی معیشت اکنامیکل طور پر ہر چیز کمزور ہوئی، اور اس پر کافی لے دے بھی ہوئی۔ لیکن اس دفعہ گورنمنٹ نے پہلے ہی یہ منصوبہ بنا لیا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، یعنی مارکیٹیں جو ہے بند کرنی ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کھلی رکھیں گے۔ مثال کے طور پر میڈیکل سٹور ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ کھلی رہیں گی، سبزیاں، فروٹ اور جو منڈیاں ہیں مویشیوں کی وہ کھلی رہیں گی، لیکن SOPs کے تحت۔ تو ہم لوگ بھی کل مارکیٹ گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہاں SOPs کا کوئی خاص خیال نہیں ہے، دکاندار تک ہیں انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے۔ تو ٹھیک ہے، ہم لوگ تو ماسک پہن کر گئے تھے، لیکن دکاندار کے جتنے بھی تھے انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف گاہک ہی SOPs کا احترام کرے گا یا SOPs کا خیال رکھے گا، باقی کوئی دکاندار نہیں رکھے گا۔ دکاندار کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے یا دکاندار کا یہ فرض نہیں ہے۔ تو تاجر برادری ویسے تو بہت باتیں کرتی ہے، لیکن اس معاملے میں وہ گورنمنٹ سے کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دکانیں کھولیں لیکن SOPs کا تو خیال رکھیں، فاصلے کو تو مینٹین رکھیں۔ سب جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، سب بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ اس معاملے کو سیریس دیکھنا چاہیے، اس معاملے کو ملک کی سطح پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو ذاتیات پر لے آنا چاہیے، عمران خان ایسا ہے، عمران خان ایسا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے کرونا کے بارے میں۔ باقی یہ ہے کہ پچھلے دنوں کابینہ کا اجلاس ہوا، تو نیب کی آئین کی ترمیم کے بارے میں جو تجویز مانگی گئی اپوزیشن سے، اپوزیشن نے جو 35 پنچر یعنی 35 لطیفوں والی جو تجویزیں بھیجی، ان کا مین مقصد یہی تھا کہ نیب کو ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں ہمارے اپوزیشن والے بھی ہیں اور کچھ کابینہ کے لوگ بھی ہیں۔ اور بہت زور لگایا گیا، عمران کو پریشرائز کیا گیا، لیکن عمران خان نے کہا نہیں، تمام کی تمام تجویزیں، ان کی تمام کے تمام لطیفے مسترد کر دی۔ وہ کیا تھیں وہ آپ کو میڈیا پر معلومات ہو جائیں گی۔ وہ بیشک یہی تھیں کہ نائب کو بالکل نکارہ کر دیا جائے، اس کے دانت توڑ دیے جائیں، ایسے جیسے سانپ کے دانت توڑ دیتے ہیں تو وہ پھر نکارہ ہو جاتا ہے، تو جدھر بھی ڈگڑو بھی بجائیں گے نائب نصف ہو جائے گا۔ ہمارے پاکستان کے آئین بھی عجیب ہیں۔ نیب کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ وہی لوگ جن کے خلاف وہ کیس کر رہے ہیں، یعنی چور ہی اس کو مقرر کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشن کو کون مقرر کرتا ہے؟ اپوزیشن اور گورنمنٹ، یعنی وہی لوگ جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر دونوں کا گٹھ جوڑ ہو جائے تو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا، یعنی یہ ہمارے دونوں ادارے جو ہے حکومت کے اور اپوزیشن کے رحم پڑ جاتے ہیں۔
تو یہ چیز غلط ہے۔ آئین میں ایک چیز رکھی جاتی ہے کہ ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں، جو اس قسم کے معاملات ہیں وہ عدالتیں اور ہمارے سپریم کورٹ دیکھتی ہے، جو آئینی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہے، اور الیکشن کو بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں سسٹم اور ہے، ہمارے ہاں آئین کے پر خچے اڑا دیے گئے، بلکہ آئین کو ایک کھلونا بنا دیا گیا ہے۔ اور کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے، آئین ایک مکڑی کا جالا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس جالے کو توڑ دیتا ہے، جو غریب ہوتا ہے اس کو پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد میں آپ کو عید الاضحیٰ کے بارے میں چند مسائل اور وسائل پر روشنی ڈالوں گا۔ یہ جو ہم عید مناتے ہیں یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، ہمارے نبی کی دادا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی سنت ہے۔ اس کا کوئی واقعہ تاریخ میں یا کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب آتا ہے کہ اے میرے محبوب مجھ پر اپنی پیاری چیز قربان کرو، یعنی صدقہ کرو پیاری چیز۔ آپ نے بس اونٹ سے آپ نے اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر خواب آیا کہ مجھ پر کوئی پیاری چیز قربان کرو۔ پھر بکریوں کا ریوڑ تھا، ان میں کچھ بکریاں ذبح کر دی گئی۔ پھر خواب آیا کہ اے میرے محبوب مجھ پر اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ آپ نے سوچا کہ یہ جو پیاری چیز کا ذکر ہے تو مجھے سب سے زیادہ عزیز جو ہے میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ کنان سے عرب کی سرزمین پر چلے، تو حضرت اسماعیل کی جو والدہ تھی حضرت حجرہ، وہ مکہ میں رہتی تھیں، مکہ کے ایریے میں رہتی تھیں، وہ ایریا تھا ان کا، وہ سب پہاڑی علاقہ تھا، آبادی اتنی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، ان علاقوں میں رہتے تھے۔ اور کعبۃ اللہ جو یہ ہے یہ بھی حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، عبادت گاہ کے لیے، عبادت کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا، اور اس کو خدا کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، بنیاد جو ہے۔ تو پھر اس طرح آپ وہاں تشریف لائے اور حضرت اسماعیل کی والدہ سے ذکر کیا، تو وہ نبی کی بیوی تھی، وہ بھی کچھ جانتی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میرا بیٹا آپ کے لیے حاضر ہے، میں آپ کو اس بات سے منع نہیں۔ تو حضرت اسماعیل اس وقت سمجھدار تھے بچے لیکن سمجھدار تھے، بات سمجھتے تھے، تو کیونکہ آپ پیدائشی نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے، کہتے ہیں نا جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچے کی تربیت ویسے ہی ہوتی ہے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا ابا جی میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ اگر میری قربانی سے خوش ہوتا ہے تو میں اس کے لیے کروں۔ حضرت ابراہیم نے جو چھری ہے وہ تیز کی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، اب باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، یہ ہے قربانی، یہ ہے موقع۔ تو جب ایک جگہ لے کر گئے جنگل میں، ویران جگہ پہ، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا، حضرت اسماعیل نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی آنکھیں باندھ دیتا ہوں، آپ کے اندر جو باپ کا جذبہ ہے، میرے لیے جو محبت ہے، کہیں وہ جاگ نہ جائے اور کہا آپ کا ہاتھ جو ہے کانپنے لگ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں باندھی، آنکھوں پر پٹی باندھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، لٹانے کے بعد تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اپنے بیٹے پر چھری چلا دی۔ جوش خداوندی
جوش میں آیا کہ دونوں محبوب تھے. حضرت جبرائیل کو آرڈر ہوا جاؤ اس لمحے، جس لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری اوپر جائے اور نیچے نہ آ پائے، اس لمحے کے دوران آپ نے حضرت اسماعیل کو واپس لینا ہے اور وہاں دمبا رکھ دینا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کا وار کیا تو اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اور وہ تکبیر پڑھ کے چھری پھیر دی. اور جب چھری پھر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو نیچے دیکھا تو وہ دمبا تھا. تو تاریخ میں بھی یہی آتا ہے کہ نیچے دیکھا تو دمبا تھا، تو وہ دمبا قربان ہو چکا تھا. اور حضرت اسماعیل کھڑے ہنس رہے تھے. تو اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آتا ہے. آپ نے غصے سے وہ چھری اوپر پھینکی. اوپر جو مکڑی، آج کل مکڑی آپ نے دیکھی بھی ہوگی، جو آپ نے کھائی بھی ہے، پاکستان میں اب کھائی بھی جا رہی ہے مکڑی آ رہی تھی اٹھتی ہوئی، ان پر چھری چل گئی اور وہی چھری پانی میں جب گری تو وہاں مچھلی اس سے ذبح ہو گئی. اب ان دونوں چیزوں کو ذبح نہیں کیا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی کو کوئی ذبح نہیں کرتا اور مکڑی کو بھی کوئی ذبح نہیں کرتا. تو لہٰذا ان پر تکبیر چلا دی گئی اور دمبا جو ہے وہ بھی ذبح ہو گیا. آپ سجدے میں گر گئے. جب آپ سجدے میں گرے تو وہی نازل ہوئی، آئے میرے پیارے تمہاری قربانی قبول ہو گئی. تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے. اس میں علماء اکرام بہت کچھ بتاتے ہیں، بہت کچھ اپنی طرف سے آگے پیچھے لوگ آتے ہیں. یہ چھوٹا سا واقعہ جو میں نے سنایا ہے یہ حضرت ابراہیم کی سنت کے بارے میں ہے. کس طرح ہم تمام مسلمان وہی جذبہ، وہی دل میں جذبہ لے کر قربانی کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک بیل کی قیمت 15 لاکھ تھی. 15 لاکھ روپے کا بیل جب ایک آدمی لے کر جا رہا ہے تو ایک میڈیا والا پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو 15 لاکھ روپے قربان کیا ہے، یہ 15 لاکھ کا گوشت تو نہیں ہے، نہ اس کا چمڑا 15 لاکھ کا ہے. اس نے کہا ہے اللہ کے بندے، میں نے 15 لاکھ بیل پر خرچ نہیں کیا ہے، میں نے سنت ابراہیمی پر خرچ کیا ہے. میرے نبی کا حکم ہے کہ تم اس کو ادا کرو، تو میں نے اس کو حکم مانا اور ادا کر دیا. یہ 15 لاکھ میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ میرے دل میں دکھ ہو. اگر میں بزنس مین ہوں تو 2-4 لاکھ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب 15 لاکھ روپیہ میں ایک بیل پر لگاؤں گا، جب اس کو میں کاٹوں گا تو میرے دل میں آئے گا کہ یار میں نے 15 لاکھ روپیہ میرا گیا. لیکن جب میرے دل میں یہ جذبہ آیا گا کہ بیٹے سے تو زیادہ عزیز نہیں ہے نا. اگر یہ سنت ابراہیمی بیٹے پر آتی تو آپ سوچو کہ تمام مسلمان جو قربانی کرتے ہیں کیا اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے؟ کیا اپنے مائیں اپنے بیٹے پیش کرتی؟ نہیں. یہ نبی کی بیوی کا کمال تھا اور یہ نبی کے بیٹے کا کمال تھا کہ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار تھا اور نبی ذبح ہونے کے لیے تیار تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کل میری عوام، میری قوم جسے میں پیدا کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے قربان نہیں کریں گی، اور یہ سنت پوری نہیں ہوگی. لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے لیے دمبا رکھ دیا تاکہ یہ جانور ذبح کرتے رہیں گے، کیونکہ جانور بھی بچے کی طرح عزیز ہوتا ہے. کئی لوگ جو ہیں ایسے ہیں وہ خود پالتے ہیں، بچوں کی طرح پالتے ہیں، ان کو دودھ پلاتے ہیں، ان کو مربے کھلاتے ہیں، ان کو بہت پیار کرتے ہیں. اور حقیقت بات ہے جب وہ اسے ذبح کر رہا تھا پورے گھر والے رو رہے تھے. تو یہ ہے جذبہ، یہ ہے جذبہ. اس جذبے کے تحت اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی بھی قبول ہوگی، آپ کا صدقہ بھی قبول ہوگا. ٹھیک ہے. باقی قربانی کے مسائل ہیں
وہ کتاب میں موجود ہیں، تھوڑا سا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قربانی کہتے ہیں نا جس پر زکوٰۃ واجب ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، قربانی ہم پر واجب ہے، سنت ہے۔ قربانی جو ہے ہماری نبی کی سنت ہے، ہم پر فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر سال کے خرچے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ پیسہ بچ جاتا ہے، آپ ایزیلی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ مقروض ہیں، تو آپ قربانی نہ کریں، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ قابل استطاعت پر فرض ہے، اس صورت میں کہ 1 سال تک آپ کا پیسہ بینک میں رہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، قربانی آپ پر فرض نہیں ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ کچھ لوگ اسے زکوٰۃ سے ملاتے ہیں، زکوٰۃ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ برسر روزگار ہونا ضروری ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ برسر روزگار پر ہے، جس کی روزی چلتی ہو، جس کے سال سے زیادہ خرچہ پڑا ہو بینک میں یا جیب میں یا گھر میں، تو وہ قربانی کر سکتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق، چھوٹی بھی خرید سکتا ہے، بڑی بھی خرید سکتا ہے۔ لیکن قربانی کو اس پیار سے، اس محبت سے کیا جائے، جب آپ قربانی کے اوپر چھری رکھیں تو آپ کے دل میں ایسا ہو کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو اس جذبے کے تحت قربانی کی جائے۔ تو باقی جو ہے کچھ لوگ نہیں کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، پھر بھی نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں یہ آپ کی زندگی کی اور آپ کے مال کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جب ہم ایک صدقہ نکالتے ہیں، صدقے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سروں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہم جب یہ قربانی کرتے ہیں، ہم یہ سنت ابراہیمی کے مطابق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، امت کے لیے بھی سنت ہے۔ دوسرے انبیاء کے جو امتی کریں یا نہ کریں، لیکن تمام مسلمانوں کی جو اوکے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل دوسری ویڈیو کریں گے۔ اوکے، باقی جو میں نے قربانی خریدنے کے لیے جانا ہے تو ناشتہ تیار ہو گیا ہے۔ باقی میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور باقی جو حصہ رہتا ہے مسائل والا میں کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ باقی ٹھیک ہے، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پسند کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔